یہ اتنی سی موو ہے اور اس کو بس بائی کرنا ہے اور سیل کرنا ہے اور یہ کیپچر کر لینا ہے اور یہ سگنل لگانا ہے اور یہ ٹی پی ہٹ ہو جائے گا، ٹیک پروفٹ مل جائے گا، دیٹس اٹ۔ گیم ساری سٹارٹ ہی اس کے بعد ہوتی ہے۔ فوریکس میں کتنے پرسنٹ لوگ مستفید ہوتے ہیں ایکچولی؟ انڈیا، پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش، ویتنام، تھائی لینڈ، انڈر دیکھ کے یہ آ رہے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے اور بہت ہی آسان ہے، تو ان کا سٹارٹ ہی غلط ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص شروع کرے ہاں، تو کتنے پیسوں شروع کرے تاکہ رسک کم سے کم ہو؟ اچھا، اس کی کچھ سٹیجز ہیں۔ ایموشنز بہت زیادہ جڑی ہوئی ہیں اس کام میں، زیادہ پیسے تو بالکل بھی نہیں انویسٹ کرنے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جنہوں نے $100 لاس کور کرنے کے چکر میں $50,000 لاس کیا ہے، $2,000 کو ریکور کرنے کے چکر میں $2 لاکھ اڑائے ہیں۔ جو لوگ پے در پے فوریکس میں آئی جا رہے ہیں، کیا فوریکس میں کتنے پرسنٹ لوگ مستفید ہوتے ہیں ایکچولی؟ مستفید سے مراد آپ کی پروفٹ کتنا لوگ کرتے ہیں؟ جی جی، ایسے ہی ہے۔ فائنلی ان کا کچھ ٹیک ہوم ہو۔ دیکھیں، آپ کی کئی ٹریڈز لاس میں چلتی ہیں، کئی پروفٹ میں جاتی ہیں، اوور آل آپ کا جو بیلنس ہے پازیٹیو میں رہے تو یہ کامیاب ہوں گے لوگ۔ بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ مطلب آپ ڈھونڈنے نکلیں گے تو شاید ملے ہی نہ۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہی ایک تو 95% لوگ اسے بہت ایزی سمجھ کر آ رہے ہوتے ہیں، اور پھر ان کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ کسی نے یار کہا ہے ویڈیو میں کہ یار یہ اتنی سی موو ہے اور اس کو بس بائی کرنا ہے اور سیل کرنا ہے اور یہ کیپچر کر لینا ہے اور یہ سگنل لگانا ہے اور یہ ٹی پی ہٹ ہو جائے گا، ٹیک پروفٹ مل جائے گا، دیٹس اٹ۔ تو یہ اتنا ایزی ہے ہی نہیں، گیم ساری سٹارٹ ہی اس کے بعد ہوتی ہے۔ اور اوور آل اگر آپ دیکھیں یو ایس اے، یو کے، یورپ، سڈنی، سنگاپور، ہانگ کانگ، ان ملکوں میں نا، دبئی، ان ملکوں میں جو پروفٹیبلٹی کی شرح ہے وہ 10% سے زیادہ ہے۔ اور اگر انڈیا، پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش، ویتنام، تھائی لینڈ، سری لنکا، افغانستان، ان ملکوں کی بات کی جائے، افریقہ، ان ملکوں کی بات کی جائے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں یا اس طرح سے، تو یہ انڈر 10 ہے، اور کچھ ملکوں میں تو یہ 2-3% رہ جاتی ہے۔ تو یہ ہے پروفیٹیبلٹی کی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ لوگ دیکھ کے ہی، مطلب دیکھ کے ہی آپ ایک یہ چیز سمجھیں نا لوگ کہ یار آپ دیکھ کے ہی یہ آ رہے ہیں کہ یار یہ دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے اور بہت ہی آسان ہے، تو ان کا سٹارٹ ہی غلط ہوتا ہے۔ آسان کچھ بھی نہیں ہے۔ آسان تب ہوتا ہے جب آپ 5-6 سال لگا چکے ہوتے ہیں، آپ ایکسپرٹ بن چکے ہوتے ہیں اس کے، مار اور کھاتے ہیں۔ ہاں مار کھاتے ہیں، اسپیشلی مار کھاتے ہیں، اس کے بعد آ کر آپ کو پتہ چلتا ہے، اس کے بعد آپ کے لیے آسان بنتی ہیں وہ چیزیں، اس سے پہلے کچھ نہیں ہوتا۔ اور اس سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آسان کچھ ہو اور ہمیں پروفٹ ہو جائے اچھا، تو وہ ممکن نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نئے لوگ اس میں آ سکتے ہیں، لیکن یہ سوچ سمجھ کر کہ اس کے اندر نقصانات کی چانسز بھی ہیں، اس میں جو مسائل ہوں گے۔ بہت ہی زیادہ چانسز ہیں، مطلب نقصان کے وہ تھوڑے بہت چانسز نہیں ہیں، وہ بہت ہی زیادہ چانسز۔ پھر اگر کوئی شخص شروع کرے ہاں، تو کتنے پیسوں شروع کرے تاکہ رسک کم سے کم ہو؟ یا کتنے پیسوں سے پہلی بار ٹریڈ سیکھنا شروع کرے؟ اچھا، اس کی کچھ سٹیجز ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک کام کریں کہ ایک چیز ہوتی ہے اس میں ڈیمو۔ اچھا، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کچھ لوگ نا ڈیمو ٹریڈ کرتے ہیں۔ میرے خیال میں ڈیمو ٹریڈ نہیں کرنا چاہیے، اور ڈیمو اگر ٹریڈ آپ کر بھی رہے ہیں تو $500,000 سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ ڈیمو جو ہے نا سب سے زیادہ لوگوں کو برباد کرتا ہے۔ آپ کو کسینو کا پتہ ہوگا جی کہ جی۔ کسینو میں ڈیمو دیا جاتا ہے کہ یار اینو پہلے لت لگے، تو ڈیمو سے لت لگتی ہے، لوگ چونکہ ڈیمو ہوتے ہیں اس میں $10,000 ڈیمو مل جاتے ہیں فرضی، تو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ تو میں بڑا ہی وہ کر لوں گا، پتہ نہیں کیا ہی کر لوں گا۔ اکثر لوگ ڈیمو کر رہے ہوتے ہیں اور پھر کال کر رہے ہوتے ہیں، بدر بھائی یہ تو میں نے $5,000 بنا رہی ہیں، آپ تو کہتے ہیں یہ بڑی مشکل کوئی کام ہے۔ تو اب جب آتی ہے ریئل منی انوالو ہوتی ہے، تو ریئل منی نا اس کے ساتھ بڑی ایموشنز جڑی ہوئی ہیں، بہت ہی زیادہ ایموشنز جڑی ہوئی ہیں۔ میرے ایک استاد تھے، وہ ہیں بلکہ، وہ کہتے ہیں کہ یار پیسوں سے انسان کو سب سے زیادہ اس دنیا میں پیار ہوتا ہے۔ مطلب انسان بعض اوقات دعویٰ کرتا ہے کہ یار مجھے ماں باپ سے، ہم ماں بھائی بہن باپ سے ہاں بھی جی۔ ہے، ان سے بھی ہے، ان سے بھی ہیں، لیکن ہاں ایک چیز ہے، یہ مثال
تھوڑا سا کنٹروورشل ہو، لیکن میری نیت وہ والی نہیں ہے، اور میں صرف سمجھانے کے لیے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ والد فوت ہو جاتے ہیں، خدا نخواستہ والدہ فوت ہو جاتی ہیں، تو لوگ نا 2-3 ماہ بعد ظاہرہ بھول جاتے ہیں، یہ انسان کی فطرت میں ہے. لیکن میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہوں، ملا بھی ہوں، جن کا پیسہ لاس ہوا ہے اور وہ 10 سال بعد بھی آہیں بھر رہے ہوتے ہیں، یار وہ پیسہ لاس ہو گیا سی، وہ کسی طرح سے وہ ریکور کرنا ہے کسی طرح سے. تو یہ ایموشنز بہت زیادہ جڑی ہوئی ہیں اس کام میں، اور زیادہ پیسے تو بالکل بھی نہیں انویسٹ کرنے ہیں. ابتدا میں کوئی اسٹریٹجی سیکھیں، اس کو بیک ٹیسٹ کیا جائے، فارورڈ ٹیسٹ کیا جائے، لائیو مارکیٹ میں ٹیسٹ کیا جائے، پھر $100-200 اتنے پیسے کہ جن سے آپ ہو کوئی یار یہ لاس ہو گئے تو مجھے کچھ کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، میرے گھر کا چولہا نہیں بند ہو جائے گا، اس سے کریں. اور پھر اس مارکیٹ کے کچھ ڈارک ریئلٹیز ہیں، اور وہ یہ کہ یہ غلطی پر ریوارڈ کر دیتی ہے، غلطی پہ ریوارڈ کرتی ہے. وہ کیسے کہ آپ مطلب اسٹاپ لاس ہوتا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، لوگوں کو پتہ ہوگا بہت سے. اسٹاپ لاس اکثر لوگ نہیں لگا رہے ہوتے، اور اس کے باوجود بھی لوگوں کو پروفٹ ہو جاتا ہے. بعض اوقات مارکیٹ ایک ڈائریکشن میں چل رہی ہوتی ہے اور اس ڈائریکشن میں وہ ٹریڈس کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں پروفٹ ہو رہا ہوتا ہے. جب مارکیٹ ڈائریکشن چینج کرتی ہے، 10 مرتبہ آپ نے اسٹاپ لاس نہیں لگایا، آپ کو پروفٹ ہو گیا، ایک دفعہ بھی مارکیٹ ریورس ہو گئی، آپ کا سارا پیسہ ڈوب جاتا ہے. یعنی کہ وہ 10 دفعہ آپ کی غلطی پہ مارکیٹ نے آپ کو ریوارڈ کیا تھا، اور آپ یہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار یہ مطلب یہ مجھے لاس ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ اس مارکیٹ کا یہ بعض اوقات بہت ہی خطرناک ترین غلطی کی پر بھی ریوارڈ کر دیتی ہے، اور بعض اوقات بہت ہی مائنر سی غلطی پر بھی آپ کا اکاؤنٹ واش کر دیتی ہے. یہ مطلب اس مارکیٹ کا آپ کہہ لیں کہ ایک ایسا بیٹر ٹروتھ ہے. تو اس وجہ سے مسلسل غلطیاں نوٹ کرنی چاہیے، اور غلطی یہاں پہ ایک دفعہ بھی نہیں کرنی چاہیے. ایک دفعہ بھی اگر ہو گئی نا تو آپ اسے لکھیں اور کوشش کریں کہ وہ پھر میں نے دوبارہ نہیں کرنی. نہیں جی، میں نے جب شروع کیا تھا فریکس میں نا 2009 کی شاید بات ہوگی، تو ڈیمو اکاؤنٹ نے میری مت مار دی تھی. آپ کی بات سچ ہے. ڈیمو اکاؤنٹ میں نا ملتے ہیں پیسے بڑے سارے، $50,000. ہاں، تو $50,000 سے میں نے ٹریڈ کی، تو میں ایک ٹریڈ میں نا $1,000-1,500 کما رہا تھا. اب اس کا آ رہا تھا مزہ، تو میں نے کیا کہ اب فوراً میں نے $100 ڈالے اپنے اکاؤنٹ میں، اور اس کے بعد ٹریڈ کرنا شروع کی. ود ان 2 days $100 واش ہو گیا. پھر میں نے نا کافی پڑھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں، تو لوگوں کی رائے تھی فورمس کی نا، جہاں لوگ شیئر کرتے تھے کمیونٹیز وغیرہ، آج کل تو یہ بھی کافی کرتی ہے. وہاں پڑھا تو انہوں نے کسی نے کہا جی کہ آپ ڈیمو اکاؤنٹ میں نا پیسوں کا نقصان کرو، پہلے اتنے پیسے لے کے آؤ جتنے پیسوں سے آپ نے کل کو اصل میں ٹریڈ کرنی ہے. تو مسئلہ بھی یہ تھا کہ میرے پاس جو ڈیمو اکاؤنٹ جہاں سے لیتا تھا نا، اس کے فکس تھے، یعنی $20,000 کم سے کم. تو مجھے کرنا تھا $100. تو میں نے اس کا پھر $20,000 پہلے میں نے اس کا لے کر ڈیمو والا اس کا لاس کیا، اسپیڈ سے لاس کرتے کرتے. اچھا کئی بار نا لاس بھی نہیں ہوتا آپ سے. میں نے اس کو 100 کے پاس لے کے آنا تھا، تاکہ پھر 100 کے اوپر بالکل ایسے پلے کروں گا جیسے یہ میرے ذاتی پیسے ہیں. تو پھر میں نے اس کو ٹریڈ کرنا شروع کیا، تو اس میں بھی غلطیاں کافی ہوئیں، لیکن آہستہ آہستہ کرتے ہوئے چلا تھا. بہرحال میں نے کسی اور دن سے میں نے سن 2012 میں چھوڑا تھا کام. یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ڈیمو کون مت مار دیتے ہیں انسان کی، جب پروفٹ نظر آتا ہے یا بڑی رقم نظر آتی ہے نا، انسان میں نا ایکچولی ہیپینس پیدا ہوتی ہے اس میں، اتنی بڑی رقم دیکھ کے. وہ ڈرائیونگ فورس ہے انسان کی جو ان کو ڈرائیو کرتے ہیں. اچھا اب اس حوالے سے اگر دیکھیں تو موسٹلی آپ کا خیال ہے پاکستان میں 10% سے کم ریشو ہوتی ہے جو لوگ موسٹلی اس سے استفادہ کر پاتے ہیں فائنلی. یعنی اکثر 10% بھی تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، اس سے کم ہوں گے. یعنی اکثر لوگ نقصان کر رہے ہیں. اس نقصان کی میرے خیال میں جو سب سے بڑی وجہ نا، لوگ سیکھنا کم چاہتے ہیں، کمانا زیادہ چاہتے ہیں. جبکہ سیکھیں گے تو کمائیں گے نا. ان کو لگتا ہے یہ ہاں نہیں میں سیکھوں گا، لیکن سیکھنے والی چیزوں پہ دھیان نہیں کا ہوتا. ایک جیسے غلطیوں سے سیکھنا، انسان کی غلطی ہیں، وہ غلطیوں سیکھتا ہے. آپ نے کیا نوٹ کیا، آپ یوٹیوب پہ سکھا رہے ہوتے ہیں، تو کیا نوٹ کیا تھا جو لوگ کمپلین کرتے ہوں گے موسٹلی بڑی ریزن کیا ہوگی لوگوں کے لاسز کی؟ اچھا، ایک جو سب سے بڑی ریزن ہے سٹارٹ میں کوئی بھی لاس کرنے سے پہلے، وہ تو ہوتا ہے کہ لوگ صرف پروفٹ چاہ رہے ہوتے ہیں،
صرف اور صرف انہیں ہوتا ہے کہ ہمیں صرف پروفٹ ہو, ہمیں لاس ہو ہی نہ. اب آپ ایک انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, کسی پلاٹ میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, کوئی آپ کو کروا رہا ہے, اس میں آپ نے لاس کو دیکھا ہی نہیں ہے. جب آپ کو اس پراپرٹی میں لاس ہو جاتا ہے تو آپ تو بہت ڈس ہرٹ ہوتے ہیں, سیدھی سی بات ہے, آپ تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, اپنے حواس میں ہی نہیں رہتے. تو یہاں پہ لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ صرف ہی پروفٹ ہے, اس وجہ سے لاس ہوتا ہے. اب جب ایک دفعہ لاس ہو گیا, اس کے بعد میکسیمم مور دین 70-80% جو لاسز ہوتے ہیں وہ پھر لاسز کو ریکور کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جنہوں نے $100 لاس ریکور کرنے کے چکر میں $50,000 لاس کیا ہے. $2,000 کو ریکور کرنے کے چکر میں $2 لاکھ اڑائے ہیں. تو آپ کہہ لیں کہ یہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ لوگ ایموشنل ہو جاتے ہیں, مطلب, اور پھر اس میں مارکیٹ میں یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ چونکہ کسینوں کی طرح کی چیز ڈیزائن ہوئی ہے, اور اس کو سمجھنا نہیں چاہیے ایکچولی ایسے کہ چونکہ بہت آسان ہے, پیسے ڈپازٹ کرو, بائی کرنا ہے اور سیل کرنا ہے. آپ کا ایک شاپیفائی کا خدا نخواستہ اسٹور فیل ہوا ہے, کچھ اور ہوا ہے, یا کوئی کار کے شو روم میں انویسٹ کیا تھا, کسی سبزی کے بزنس میں یا کپڑے کے ٹیک کے بزنس میں انویسٹ کیا تھا, تو وہ ایک دفعہ لاس ہوا ہے تو اس کو سیٹ اپ کرتے کرتے 2-3 مہینے 2-3 ہفتے تو ایٹ لیسٹ لگتے ہیں. کہاں لگتے ہیں 2-3 گھنٹے. لوگ پھر ڈپازٹ کرتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں یار وہ پچھلی دفعہ نا مارکیٹ یہاں قریب جا کر کے واپس آ گئی تھی, بس تھوڑا سا ایسے نہ ہوتا, ہاں تھوڑا سا یہ ہو گیا تھا, تھوڑا سا وہ ہو گیا تھا, یہ نہ کرتا نا تو یہ ہو جاتا, یہ ہو جاتا. وہ پھر اس میں دلدل میں ڈوبتے ہی چلے جاتے ہیں اور رک نہیں پاتے, اس کو نشے کی طرح لے لیتے ہیں. حالانکہ یہ مارکیٹ اتنی آسان ہے, اتنی پروفیٹیبل ہے, میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کوئی اور کام کر ہی نہیں پاتا. اس کی ریزن یہ ہے, آپ بڑا پیسہ کماتے ہیں خود, ہاں, مطلب تو آپ کے پاس یہ وہ ہے گاڑی جی ویگن یا باقی ایسی گاڑیاں ہیں کیونکہ سارے لوگ دکھاتے ہیں. ہاں, ایسی گاڑی لی ہوئی آپ نے؟ میرے پاس رینج اوور تھی, اور اللہ کا شکر ہے کہ رینج اوور خیر بھیج دی, وہ بہت زیادہ ایک وہ بچپن سے تھی کہ یار یہ لینی ہے. نہیں لیکن دکھاتے تھے نا, دکھاوا کرتے تھے آپ. میں نے اس کی ٹوٹل کوئی 3 تصویریں اپلوڈ کی ہوں گی, 2 سال رکھنے کے بعد بیچی ہے. اور اب کوئی میں میرے خیال میں حج پہ گیا تھا 2 مہینے پہلے, اور حج سے تقریباً 1.5 مہینہ پہلے لی تھی, اور میں نے کوئی 3-4 مہینے سے میں نے رولز رائس لی ہوئی ہے, رولز رائس گھوسٹ. ابھی آپ کو دکھاؤں گا ابھی انشاءاللہ. اور کوئی 3.5 ماہ ہو گئے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں اس کو اپلوڈ کروں. نہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے اپلوڈ کروں یا نہ کروں. اتنا دھواں پھیلا ہوتا ہے نا کہ لوگ نا رینٹ پہ گاڑیاں لے کے ایسے کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لاسٹ ایک نا ہماری یوٹیوبرز کا گروپ ہے, تو وہاں پہ لڑائی شروع ہوگی. لڑائی شروع ہوئی کہ ایک نا وہ ٹریڈر تھے یہاں سے دبئی سے, میں بھی ان کو جانتا ہوں کہ میں نام ان کا تھوڑا سا مس کر گیا. تو ان کا اپنا گاڑی تھی ان کی, اس گاڑی کی باتیں ہوئی نا کسی اور کی ویڈیو میں, ان کی لڑائی شروع ہوگی. انہوں نے کیا کیا کہ گروپ میں پھر اپنی لائیو 2-3 بار ویڈیو سینڈ کی. انہوں نے کہا جس گاڑی کی میں بات کر رہا ہوں یہ گاڑی میں ڈرائیو کر رہا ہوں اس وقت بھی. میں اکثر کہتا ہوں پاکستان میں نا صحیح بات یہ ہے, جھوٹ کو سچ ثابت کرنا بہت آسان ہے, سچ کو سچ ثابت کرنا انتہائی مشکل ہے. یعنی اگر تو آپ نے واقعی گاڑی کمائی ہوئی ہے تو لوگوں نے یقین نہیں کرنا. میری جو گاڑی والا معاملہ ہے نا, میں نے لائیو بیٹھ کر کے, میں ابھی آپ کو اکاؤنٹس بھی دکھا دوں گا اور وہ ساری بھی چیزیں دکھا دوں گا. میں نے لائیو بیٹھ کے $2 لاکھ کا لائیو اکاؤنٹ MT4 والا MT5 والا اس پر ٹریڈ کر کے میں نے $2 لاکھ انویسٹ کیے تھے, اور ود ان 2 months رسک مینجمنٹ کے ساتھ $34,000 بنائے تھے. $1 million کے اکاؤنٹ کی دبئی کا فرسٹ کیٹیگری لائسنس بروکر, اس کے اکاؤنٹ کی انشورڈ اکاؤنٹ ہے جو $1 million کا, اس کی 4 سے 5 دفعہ ہسٹریز کی میں ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں. نہیں میں تو آپ کو جانتا ہوں, ہاں میں جانتا ہوں اس والے سے. میں صرف دیکھ تو جو مجھے جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں نا, تو انہیں یہ پتہ ہے کہ میرے 1-1.5 مہینے کی 2 مہینے کی. اچھا ہے کہ نا بڑی ریزن ایک اور ہے, میرے خیال میں لوگ یقین کریں گے. پتہ کیوں؟ باقی سب لوگوں میں نا کہیں لالچ نظر آتا ہے. یہ سچ کہہ رہا ہوں, میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں. میں پہلے جب اور لوگوں سے کیا میں نہیں ملتا ہوں گا, میرے تو جگہ جگہ لوگ واقف کر ہوتے ہیں. لالچ نظر آتا ہے, لیکن وہ پتہ خواب دکھاتے ہیں پہلے. اب آپ نے جو 10% سے بھی کم کا ہے نا, یہ یعنی آپ نیکسٹ رائے اپنی دیے جا رہے ہیں. آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا.
یہ ایک گڈ پرسن کی نشانی ہوتی ہے. جو بندہ اپنے آپ سے ہیپی ہوتا ہے, جو بندہ سیٹسفائیڈ ہے کہ مجھے جو اللہ نے دیا ہے, اللہ نے مجھے خوش رکھا ہوا ہے. اللہ آپ کو برکت دے اس پہ. آمین آمین آمین.